15 अगस्त जिसको जश्न यौम आज़ादी कहा जाता है, अगर आप अंग्रेज़ी में कहेंगे तो उसको इंडिपेंडेंस डे कहते हैं, और अगर उसी को आप हिंदी में कहेंगे तो स्वतंत्रता दिवस कहा जाता है। अगर आप इससे आगे बढ़ें तो सन 1947 15 अगस्त को हमारा ये मुल्क अंग्रेज़ के चुंगल से पूरी तरह आज़ाद हुआ था। लेकिन जानना चाहिए इस आज़ादी की तारीख़ अगर बात किया जाए या इस पर बात रखी जाए या राय ली जाए तो उमूमन ये बात सामने आएगी कि हमारे नौजवान और ख़ुसूसन नए जनरेशन में, नए लोगों में, यंगस्टर जो है, इनको इस तारीख़ के बारे में ज़र्रा बराबर भी जानकारी नहीं है, मालूमात नहीं है। और सिर्फ ये जवान की बात ही हम क्यों करें, हमारे जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं उम्र के एतबार से, उनको भी इसका सही इल्म नहीं है। जब पूछा जाता है तो सन 1947 का तज़किरा इसलिए होता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा ये मुल्क, ये देश आज़ाद हुआ था, जिस देश की निस्बत और कभी नाम हम सोने की चिड़िया के नाम से पुकारा जाने वाला ये देश जो है ना सन 1947 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था। इसलिए इस तारीख को हमें याद है, इस सन को याद है, और ये ईस्वी साल हमें याद है, और साथ ही साथ 26 जनवरी चूँकि इसलिए हम जानते हैं या हमें याद है या थोड़ी बहुत मालूमात है, चूँकि इस दिन जोश व खरोश के साथ चाहे स्कूल में हो, कॉलेजेस में हो, यूनिवर्सिटीज़ में हो, और हर महल्ला, हर गली, हर कोचे में, हत्ता के हर मकतबे फ़िक्र के मानने वाले, चाहने वाले लोगों में इन 2 दिनों में कौमी त्यौहार के तौर पर मनाने का एक शुरू से जो हमें यादगार के तौर पर मनाते आए हैं और मनाते जा रहे हैं और मनाते रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि इसकी असली तारीख़ क्या है, कब से ये शुरू हुआ और इसकी असल तारीख़ क्या है। तो इस सिलसिले में आप जान लें कि सन 1600 के आखिर में, ध्यान रहिएगा, कहाँ 1947, कहाँ 1947 और कहाँ 1600 का आखिर। 1600 का आखिर यानी 1700 का बिल्कुल शुरू करीब करीब की बात है। अंग्रेज़ बरतानवी साम्राज्य का हमारे मुल्क में नापाक कदम क्या पड़ता है। धीरे धीरे ताजिर और सौदागर के नाम से वो आते हैं, और हमारे इस मुल्क में, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाने वाला ये प्यारा मुल्क हिंदुस्तान में, उनका नापाक कदम क्या पड़ता है। वो जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जो है ना कंपनी का इनेकाद होता है, और रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे करके लिखा हुआ है कि 100 साल का से ज़्यादा का अरसा बीत जाता है, और वो अपना जो है ना सूबाए बंगाल के अंदर, खुसूसन बंगाल में वो अपना मरकज़ बनाया हुआ था, हेड ऑफिस बनाया हुआ था, और वहीं से वो अपने निज़ाम को चलाते थे, अपने काम को अंजाम देते थे। बिला आखिर हुआ ये कि धीरे धीरे उनका काम चलता रहा। किताबों में और तारीख़ी बात लिखने वालों ने लिखा है कि जब अंग्रेज़ों का पूरी तरह बंगाल में एक जड़ जम गई, मजबूती आ गई उनके अंदर, और उस ज़माने में औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह, याद रहेगा ना, याद रहेगा आपको अपनी तारीख़, अपनी पहचान, अपनी शान, अपनी आन, आपको कुछ याद ही नहीं, आप जानते ही नहीं हैं। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह का इंतकाल होता है। जब इनका इंतकाल होता है, इनकी हुकूमत बर्खास्त होने की सूरत में धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने और बरतानिया साम्राज्य की जो उनकी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से मौसूम, वो अपना मखोटा उतारता है और अपना असली चेहरा लोगों के सामने पेश करता है, और धीरे धीरे जो है ना मुल्क हिंदुस्तान में, और खुसूसन हिंदुस्तान का एक सूबा बंगाल के अंदर, वहाँ के लोग, वहाँ के बाशिंदे, वहाँ के रहने वाले, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, बुद्धिस्ट हो, हर एक पर उनका जुल्म शुरू हुआ, उनका तशद्दुद शुरू हुआ। जुल्म और बर्बरियत का वो दौर और वो नज़ारा इस दुनिया ने भी देखे हैं कि लोगों की आंखें और लोग सुनकर दंग रह जाएंगे।
اس موقع پر نواب سراج الدولہ کا نانا، غور سے سنیے گا، یاد رہے گا یا نہیں رہے گا، نواب سراج الدولہ کا نانا علی وردی خان، انہوں نے انگریزوں کو وہاں سے مار بھگایا۔ ان کی ناپاک سازشیں ان کو پتہ چلی اور ان کو سمجھ آ گیا اللہ کا ایک پیارا بندہ تھا، مضبوط اور قوی جسم رکھنے والا بندہ تھا، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ انگریزی سامراج دھیرے دھیرے اس دیش میں اور اس صوبے کے رہنے والوں کے مال، جان، آن، شان، عزت، آبرو، ہر چیز کے یہ دشمن ہے۔ تو انہوں نے انگریزوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور مار بھگایا، چہ جائے کہ انگریز سارے چلے گئے اور فورٹ ولیم نام سے انہوں نے ایک ہیڈ آفس بنا رکھا تھا، وہاں جا کر وہ پناہ لیے۔ بالآخر نواب سراج الدولہ کا نانا کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب بات آتی ہے جب پوری طرح سے انگریزوں کا تسلط، انگریزوں کے چنگل میں پوری طرح سے بنگال کا ایک ریاست، ایک صوبہ، ایک راج بنگال آ جاتا ہے، ملک ہندوستان کا ایک راج آ جاتا ہے اور مضبوطی آ جاتی ہے اور پوری طرح سے جب جو ہے نا اس پر قبضہ کر لیتا ہے، تب اب ان کی جو ہے نا ظلم اور استبداد انتہا پر پہنچ جاتی ہے۔ 1757 تاریخ یاد رہے، کہاں آپ 1947 کی بات جانتے ہیں اور بات ہو رہی ہے 1757 کی۔ 1757 میں نواب سراج الدولہ نے یہ سب سے پہلا ہندوستانی اور اس ملک کی تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور انگریزوں کو للکارنے والا، انگریزوں کو انگلی دکھانے والا اور انگریزوں کے خلاف اس موقع پر اس وقت میں سب سے زیادہ ڈٹ کر کھڑا ہونے والا اگر کوئی مرد مجاہد تھا تو وہ بنگال کا رہنے والا نواب سراج الدولہ تھا۔ 1757 میں انہوں نے علم بغاوت بلند کیا اور انگریز کو پوری طرح سے جو ہے نا خبردار کیا اور ان کے ساتھ جنگیں ہوئی۔ کتاب میں لکھا ہے، مورخین آگے لکھتے ہیں کہ 1757 کو 23 مئی یہ وہ دن ہوتا ہے کہ جس دن پلاسی کے میدان میں نواب سراج الدولہ کا ان کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ وہی ہوتا ہے جو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ اپنوں کی غداری کی وجہ سے نواب سراج الدولہ کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ اور لکھا ہوا ہے کہ یہی 23 جون کو سن 1747 کو یہ پلاسی کے میدان میں جنگ ہوئے اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے یہ گرفتار کر لیے گئے۔ جب گرفتار کر لیے گئے تو لکھا ہوا ہے آگے کی تاریخ تو آپ جانتے ہوں گے، دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، جس گھر میں اپنا ہی دشمن ہو اس کو باہر دشمن کی تلاش نہیں کرنی چاہیے، اپنے گھر کے سوراخ کا پتہ لگانا چاہیے کہ کدھر کدھر چھید ہے۔ اس قوم کی کبھی خیریت نہیں ہو سکتی ہے، وہ قوم کبھی فلاح یاب نہیں ہو سکتی ہے، اس قوم کے وہ کبھی بھی بلندی حاصل نہیں ہو سکتی ہے جس قوم کے رہنے والے اپنا ہی اگر کوئی غدار ہو تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے وہیں جا رسید۔ بالآخر ہوا یوں کہ 2 جولائی 1757 کو یہ سر عام حضرت نواب سراج الدولہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ یہ انڈیا کی تاریخ میں اور تاریخی باتوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جہاد کرنے والا، انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے علم بغاوت کرنے والا، بغاوت کا علم بلند کرنے والا اور ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہونے والا، ان کو للکارنے والا اگر کوئی ویکتی تھا تو وہ نواب سراج الدولہ ہمارا اور آپ کا چہیتا
ہم سب کا پیارا اور مذہب اسلام کا ماننے والا یہاں کا علم بردار وہ ایک مسلمان تھا، مسلمان کی اولاد اور ساتھ ساتھ مسلمان کی اولاد اور اس ملک کا ایک سپوت تھا۔ بالآخر ان کا کام تمام ہو جاتا ہے۔ اب بات آتی ہے 1792 کی۔ یہ دوسری جنگ ہے۔ مرد مجاہد، مرد قلندر، جو انگریزوں کی داد کھٹا کر دینے والا، جو انگریزوں کے عمارتوں میں زلزلہ پیدا کر دینے والا، اللہ نے اس مرد مجاہد کو اتنا رعب عطا کیا تھا، اتنا رعب عطا کیا تھا کہ تاریخ لکھنے والے انگریز تاریخ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ جب سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا جاتا ہے، اس کی مختصر تاریخ میں بتاؤں گا، پہلے یہ سنیں وہ کیا لکھتے ہیں کہ جب ان کو شہید کر دیا گیا اور یہ ان کے جسم سے روح پرواز ہو گئی، تو انگریز جو افسران تھے، ان کے جو ہیڈ اور ذمہ داران تھے، ان سے یعنی سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ سے اتنا ڈر اور اتنا خوف تھا اور ان کا رعب اتنا تھا غیروں پر، انگریزوں پر، گوروں پر، برطانیہ سامراج کو چلانے والے ماننے والے فالوورز پر، کہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے، روح پرواز ہو جاتی ہے، یہ شہید ہو جاتے ہیں، اور دور سے یوں کنکر مار کر دیکھتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ اس مرد مجاہد کی لاش میں ابھی بھی تو حرکت تو نہیں ہے۔ 1792 میں شیر میسور سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ میسور کی 4 بڑی جنگیں انہوں نے لڑی۔ بالآخر یہاں بھی ویسے ہی ہوا، انہوں نے انگریزوں کی ایسی تیسی کر دی، انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے، انگریزوں کی عمارت میں زلزلے آ گئے، عمارت کے انگریزوں کے قدم لڑکھڑانے لگے تھے، لیکن لکھا ہوا ہے کہ بالآخر ان کے ساتھ بھی وہی ہوا جو ہوتا آیا ہے کہ سری رنگا پٹنم کے میدان میں جنگ ہوتا ہے اور وہاں بھی اپنوں کی غداری کی وجہ سے حضرت شاہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہو جاتے ہیں۔ دوستو بزرگوں، یہ کافی دنوں تک ان کی جنگ چلی، لڑائی چلی، یہ لڑتے رہے، انگریزوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ 1792 سے لے کر 1799 تک یہ اکیلے ایک محاذ میں جمے رہے، ڈٹے رہے، اور دوسرا کوئی نہیں تھا، صرف ایک مسلمان کی اولاد، مذہب اسلام کا ماننے والا ایک مسلمان، سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ۔ آپ کو تو اپنی تاریخ بھی معلوم نہیں۔ سلسلہ آگے چلتا ہے۔ جب اس ملک میں دھیرے دھیرے تقریباً اکثر صوبوں میں انگریزوں کا قبضہ ہو جاتا ہے، سن 1803 کی بات ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا صاحبزادہ نور نظر لخت جگر حضرت مولانا عبدالعزیز نور اللہ مرقدہ ہے۔ ان کے بارے میں ہے کہ جب پوری طرح سے انگریز اس دیش میں مسلط ہو گیا، قبضہ جما لیا، تو انگریز جو برطانیہ کا وائس سرائے تھا، یہ کھڑے ہو کر دلی کے اندر اعلان کرتا ہے، اعلان یہ کرتا ہے کہ آج سے ملک ہمارا، غور سے سنیے گا، کہتا ہے کہ آج سے یہ ملک ہمارا، خلق خدا کی، خلق مخلوق کو کہتے ہیں، خلق خدا کی، اور جو ہے نا اس ملک میں حکم جو ہوگا وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا نور نظر، حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، یہ کھڑے ہوتے ہیں، اور جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ انگریز اس ملک پر قابض ہو کر انگریزوں نے اور وائس سرائی نے یہ اعلان کر دیا ہے باضابطہ کہ یہ ملک ہمارا ہے، خلق خدا کی ہوگی اور حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا، وہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ انگریز سن لے، انگریز سن لے، تمہارے ناپاک قدم اس ملک میں کیا جم گئے، تم نے یہ مان لیا کہ یہ ملک ہمارا ہے
اور خلق خدا کی ہوگی اور ساتھ ساتھ حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا۔ انگریز تمہاری یہ بات ہمیں منظور نہیں ہے جب تک ہم جیسے مجاہد زندہ ہیں اور زندگی اور حیات اللہ نے باقی رکھی ہے اور جان کے رمق باقی ہے، یہ کہتے ہوئے اور اعلان کرتے ہیں اور وہ تاریخی فتویٰ دیتے ہیں۔ سن 1803 کے اندر وہ تاریخی فتویٰ بھی دیتے ہیں کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے۔ یہ سب سے پہلے فتویٰ دینے والا حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد پھر کیا تھا کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے حضرت شاہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ بالاکوٹ کے میدان میں جنگ لڑتے ہیں اور لڑتے ہوئے وہاں بھی جو ہے نا شہید ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، جب جب دیش واسیوں نے اور اپنوں نے غداری کی ہے تو اپنوں کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا ہے، اکثر ایسا ہی ہوا ہے۔ انگریز کے چاٹوکار، انگریز کے دلالی کرنے والا، انگریز کا مخبری کرنے والے، انہوں نے جنگ کے محاذ میں آ گیا، ایک طرف صرف 3000 اور ایک طرف 20,000 کی جو ہے جماعت ہے، فوج ہے اور مقابلے کے لیے تیار ہے۔ حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ یہ سرخیل ہے اور جماعت اور قائد اور لیڈر ہے، اور بالاکوٹ کے میدان اور پہاڑیوں میں یہ چیخ کر کہتا ہے کہ یاد رہے تو بھی اس دیش کا رہنے والا، ہم بھی اس دیش کا سپوت ہے، تو بھی اس دیش میں جنم لینے والا، ہم بھی اس دیش میں سانس لیتے ہیں، تمہارا ہمارا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، لہذا آؤ ہم سب مل کر ایک ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور گوروں اور انگریزوں اور سامراجی اور برطانوی سامراج کو طاقت کو اس دیش سے اکھاڑ پھینکتے ہیں جڑ سے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ جنگ ہوگی اور فیصلہ ہوگا، بالآخر ہوتا ہے اور وہاں بھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اکابرین وہاں شہید ہو جاتے ہیں۔ لیکن بات اسی پر سرد نہیں پڑ گئی، ہمارے بزرگوں نے اتنی محنت کی تھی اور ان کی محنت اتنی رنگ لائی تھی کہ وہ دھیرے دھیرے رفتہ سارے پھیل گئے، اور پھیلتے پھیلتے لکھا ہوا ہے کتاب میں کہ پھر سن 1857 کی بات آتی ہے۔ اس دوران کی بھی بہت ساری لمبی تاریخ ہے لیکن وقت کم ہے، الغرض القصہ مختصر، بالکل اختصار کے ساتھ آگے بتاتا چلوں کہ علماء دیوبند نے جو قربانیاں پیش کی ہے اس کی کوئی نظیر اور کوئی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ لکھا ہوا ہے جب پورے ملک میں دھیرے دھیرے ان کا قبضہ مضبوط ہو گیا اور انگریز جو چاہتا وہی کرنے لگتا تھا اور ان کی اپنی منمانی چلتی تھی اور مرضی کے مطابق وہ جو چاہتے وہ کرتے تھے، تو ہمارے اکابرین علماء دیوبند نے اس ملک کے لیے اور اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے، اس ملک کے رہنے والوں کو آزاد کرانے کے لیے، اس ملک کے رہنے والے دیش واسیوں کے لیے جو انہوں نے محاذ شروع کیا ہے، اس کے بارے میں تاریخی اوراق بھرے پڑے ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک تحریک چلائی جاتی ہے اور پورے ملک میں گھوم جاتے ہیں، سکھ عیسائی ہندو مسلم آپس میں سب بھائی بھائی، یا اس کو یوں بھی کہتے ہیں کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہے سب بھائی بھائی، جو ہم سے ٹکرائے گا چور چور ہو جائے گا۔ یہ نعرہ اس ملک کا ہے اور یہ سیکولر ملک ہے اور یہ جمہوری ملک ہے اور یہ آزاد ملک ہے اور یہ ایک ایسا ملک ہے جس ملک کے بارے میں تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ یہ ایک لوکتنتر اور دھرم نرپیکش ملک ہے۔ یعنی جب اس ملک کا نفاذ ہوا، قانون بنایا گیا اور قانون کا نفاذ ہوا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس ملک میں کسی ایک ماننے والے، کسی ایک دھرم مذہب کے ماننے والوں کا اکیلا چلتا نہیں ہوگا، قانون نہیں چلے گا۔ یہاں چونکہ ایک باغ ہے، یہ دیش یہ ملک ایک باغ کی طرح ہے، یہاں ہر طرح کے پھول کھلتے ہیں، صرف گلاب اور گیندے کے پھول نہیں ہیں کہ اسی خوشبو سے پورے باغ کے چمن اور اس کے معطر کر دے، بلکہ یہ ایک ایسا باغ ہے جس میں پھول
गुलाब के भी हैं और फूल गेंदे के भी हैं और फूल चमेली की भी हैं और फूल रात के रानी की भी है। इसी को लिखने वालों ने लिखा है कि इस धर्म, इस मज़हब और इस मुल्क में रहने वाले हज़ारों और तरह तरह के मज़हब के फॉलोअर्स और मानने वाले हैं, हर तरह के धर्म को मानने वाले हैं। और जब लिखा गया इस मुल्क का कानून तो ये बात भी लिखी गई थी कि यहाँ जो जिस धर्म मज़हब को मानेगा, जिस धर्म के मज़हब के तहत जो बात उनके मज़हब में होगी वो खुले तौर पर इस मुल्क में उसको आज़ादी होगी, वो अमल कर सकता है। मुसलमान है, उसके मज़हब में, मज़हब इस्लाम में, दीन इस्लाम में नमाज फ़र्ज़ है। अगर वो नमाज़ पढ़ेगा, उसके लिए मस्जिद बनाएगा, उसके लिए नमाज से पहले अज़ान देगा। मुसलमान औरतें हैं, उसके कानून के अंदर, कानून शरीयत में ये बात लिखी है, वो अपने कानून के मुताबिक अपनी औरतों को पर्दा में रखेगा और वो अगर अपनी शरीयत पर अमल करेगा तो किसी तरह की इस देश और देशवासियों और देश के कानून और संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से मौसूम है, इससे उस किसी को रहने वाले को एतराज़ नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति है जो मंदिर में घंटी बजाता है, एक मुसलमान को उस पर कोई एतराज़ हासिल नहीं हो सकता है। सिख अपनी दाढ़ी को लंबी बढ़ाता है और काटता नहीं, उसको मोड़ के रखता है और सर में अपने बालों को जूड़ा बांधता है और कड़े के तौर पर कुछ पहनता है अपनी पहचान और निशानी के तौर पर। ईसाई को या सिख को या मुसलमान को या किसी को उस पर एतराज़ नहीं हो सकता है। इसी के पेश नज़र इस मुल्क के कानून बना और उसका निफाज हुआ। लेकिन सन 1857 में जब पूरे मुल्क में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक चिंगारी उठी, पूरे मुल्क में ईसाई मानने वाले भी, हिंदू भी, जैनी भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, सारे एकजुट होकर कदम से कदम मिलाकर शाना बशाना चलकर जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग के महाज में आ खड़ा हुआ तो अंग्रेज़ों के जो है दांत खट्टे हो गए और अंग्रेज़ों ने ये समझ लिया कि अब हमारा यहाँ कुछ चलने वाला नहीं है। और वो पॉलिसी तो आप जानते होंगे, कभी कभी ये चाल हम भी चल लेते हैं, ये हम मुसलमान कौम है, डिवाइड एंड रूल जिसको बोलते हैं, फूट डालो और हुकूमत करो। दो आदमियों में, दो ख़ानदानों में, दो महल्ले वाले रहने वालों में अगर आपस में दोस्ती है, रिश्तेदारी है, आपस में उनका संबंध और रिलेशन ठीक है, अगर ताल्लुक़ अच्छा है तो हमें जलन होती है। अब हम सबसे पहले जाकर एक के ख़िलाफ़ दूसरों की कान भरते हैं और जब दूसरे के ख़िलाफ़ इनके पास आते हैं तो उनकी बुराई करते हैं और बिलाखिर इनकी रिश्तेदारी को, इनके ताल्लुक़ को, इनके रब्त को ख़त्म कर देते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। ये पॉलिसी अंग्रेज़ ने अपनाई और ये कारगर साबित भी हुआ, इससे अंग्रेज़ों को फ़ायदा भी हुआ। बिलाखिर लिखा हुआ है कि हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह, शेखुल हिंद के नाम से फेमस है, आप लोग भी जानते हैं। इन्होंने तहरीक चलाई, तहरीक रेशमी रुमाल के नाम से, आपको तो पता भी नहीं होगा। ये तहरीक चलाने वाले यही हैं और जितने भी आज़ादी की तहरीक चलाई गई हमारे उलमाए किराम जो उलमाए देवबंद है, इनकी तारीख़ किताबों में लिखी हुई है कि ये पहल करने वाले हैं। और सुने सन 1857 में सिर्फ मगरिबी यूपी के अंदर, जब बंगाल, इसी तरह आसाम, पुडुचेरी, आप इधर चले जाएं तो आप सरहदी इलाके में, इधर आप शिमला वगैरह चले जाएं, इधर आप अगर जाते हैं तो अमृतसर, जालंधर और आपका पंजाब वगैरह, और इधर दिल्ली के साहिली इलाके में अगर आप चले जाते हैं, इसी तरह खलीजी ममालिक में अगर जाते हैं, देही इलाकों में जाते हैं, तो हर जगह जब अंग्रेज़ का तसल्लुत और कब्ज़ा मजबूत हो जाता है तो लिखा हुआ है कि सिर्फ मगरिबी यूपी से शहीद हुआ है, जो सिर्फ 5 लाख मुसलमान शहीद हुए हैं, उन पे 51,500 उलमाए किराम की लिस्ट में नाम है। 5 लाख मुसलमानों की गर्दनें कटी है, उनमें 51,500 उलमाए किराम की गर्दनें कटी है, ये शहीद हुए। दोस्तों बुज़ुर्गों, आपको तो अपनी तारीख़ पता ही नहीं है, ये 2-4 नाम आपको क्या बता दिया जाता है, ले लिया जाता है। एक बात हम बताते हैं, ये तारीख़ी बात है।
اس سے دھرم سے آپ نہ جوڑیں، لیکن اخیر میں آپ نتیجے کے طور پر آپ لگا سکتے ہیں۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ اس دیش کا سب سے پہلا پرائم منسٹر کون تھا جانتے ہیں؟ ارے بھائی نام نہیں پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ کون ہے؟ جواہر لال نہرو۔ لکھا ہوا ہے کہ دیش کا پہلا پرائم منسٹر جواہر لال نہرو گاڑی میں سوار ہے، کہیں جا رہے تھے، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ ان کو گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ آزاد کے نام سے یہ جو ویکتی آزاد ہے، ان کے کردار اور ان کے اخلاق اور ان کی تاریخی کتاب سے بھری پڑی ہے، نمایاں ہے، یہ تاریخی حیثیت سے ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے، چلے جا رہے تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ ایک چائے کی دکان ہے، اس زمانے میں چونکہ اتنے چہل پہل نہیں تھے، چائے کی دکان بالکل چھوٹی سی، وہاں رک گئے چائے پینے کے لیے۔ جب چائے پینے لگے تو وہ چائے کی دکان والے جو تھے انہوں نے لکھ کر رکھ لیا کہ دیش کا سب سے پہلا پرائم منسٹر ہماری دکان میں آیا تھا چائے پینے کے لیے۔ بالآخر دونوں چائے پیے، آگے بڑھے، تھوڑی دیر جب آگے جاتے ہیں 1947 15 اگست کو آزاد ہوا، اس لیے آزادی کے طور پر یہ دن مناتے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے، ینگ جنریشن کو، نئے جنریشن کو چاہیے کہ اپنے آباء و اجداد کے، اپنے اکابر کے، اپنے بڑوں کے، جنہوں نے اس ملک کے لیے بہت کچھ کیا ہے، قربانیاں دی ہے، ہم ان کی تاریخ کو یوں نہ بھلائیں، اس کا تذکرہ کریں اور اس کو پڑھیں، اور اس موقع پر خصوصاً آپ پروگرام بھی کریں اور ایسے لوگوں کو انوائٹ کریں جن کو تاریخ یاد ہے اور تاریخ کو دہرایا جائے۔ بھائی اسی پر اپنی بات ختم کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں، آپ کو اور تمام لوگوں کو سلامت رکھے، اس دیش میں رہنے والے کو سلامت رکھے، اس دیش میں ہماری عزت شان رتبے کے ساتھ ہمیں زندگی بسر کرنے کی اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔